عظیم۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو افترا کرتا ہے اللہ پر جھوٹ کا، یا جھٹلایا اس نے حق کو جب آ چکا وہ حق اس کے پاس۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ایسے کافروں کا؟ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، البتہ ضرور بالضرور رہنمائی کرتے ہیں ہم ان کی راستوں کی، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کی یہ آخری 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 68 اور 79، 68 اور 69۔ یہاں سورۃ عنکبوت ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی ساری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان حق کو سننے کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد اب اگر نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، حق اور سچ کا علم ہو جانے کے بعد، سننے سمجھ لینے کے بعد پھر بھی ایک بندہ نہیں مانتا تو اب یہ بندہ خود ظالم ہے اور خود ہی مظلوم ہے، اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے۔ چاہے وہ حق اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے اندر ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کا نبی ادروئے شریعت جو بھی فرما رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حق کی تکذیب کی، اللہ پر افترا باندھا۔ جتنا بھی انسان خلاف شریعت، غیر دین، رسومات اور بدعات کرتا ہے اور پھر اپنے خیال میں یا کسی اور کو کہتا ہے کہ یہ دین ہے، اپنے خیال میں اسے دین سمجھتا ہے یا کسی اور کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ یہ دین ہے، ایسا کرنے سے ثواب ہوتا ہے، حالانکہ وہ بات رسم کی ہے، وہ بات بدعت ہے۔ تو یہ بندہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے کہ ایک بات کو اللہ نے دین نہیں بنایا اور یہ اس کو دین سمجھ رہا ہے یا دین کہہ رہا ہے دوسرے کے سامنے، تو یہ بندہ بہتان باندھ رہا ہے خدا کی ذات پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے یہ، فمن اظلم، اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی تعدی اور حد سے تجاوز نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی بات سمجھے اور کہے جو رب کائنات نے نہیں فرمائی، جس کو اللہ نے دین نہیں بنایا اور یہ اس کو دین سمجھتا ہے یا دین کہتا ہے۔ اور یہ حق کتاب اللہ کی شکل میں، حق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جب آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے، اب اس کو نہ مانے، نہ ماننا اعتقاداً، نہ ماننا عملاً، یہ دونوں طرح سے نہ ماننے میں آتا ہے۔ ایک بندہ عقیدے میں نہیں مانتا اور ایک بندہ عقیدے میں تو کہتا ہے جی میں قرآن سارے کو مانتا ہوں، میں احادیث مبارکہ سنت مقدسہ ساری کو مانتا ہوں، لیکن عمل اس کا اس کے الٹ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے جھوٹے پر لعنت ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے قرآن میں موجود ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن پھر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ تو یہ بندہ بھی تکذیب کر رہا ہے۔ پتہ ہے جی مجھے نماز فرض ہے، ہاں جی مجھے پتہ ہے نماز کا قرآن نے بار بار کہا ہے،
لیکن پھر بھی اذان ہوتی ہے منہ پرلی طرف کر کے جا رہا ہے، تو یہ بندہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی مسائل کو دیکھتے چلے جائیں، چاہے وہ عبادات میں سے ہوں، معاملات میں سے ہوں، لین دین میں سے ہوں، رہن سہن میں سے ہوں، ہمارا دین تو کامل ہے۔ کوئی ایک معاملہ بھی ہمارا ایسا نہیں جہاں ہم کہیں کہ جی یہ ہمارا دنیا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ بات کبھی بھی کوئی مسلمان صحیح سوچ والا نہیں کہتا۔ مسلمان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو بھی ہے وہ دین ہے، کوئی مسئلہ دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ مسلمان تو لیٹرین میں بھی جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، وہاں بھی اللہ کا دین بتلاتا ہے اس طریقے سے جا، اس سے بھی تیری آخرت بنے گی۔ لیٹرین سے باہر نکلتا ہے تب بھی دین اسے آزاد نہیں چھوڑتا کہ تیری مرضی ہے، جیسے تیرا جی چاہے کرنا تو پیشاب ہی ہے، جیسے تو چاہے، دین اس کو آزاد نہیں چھوڑتا۔ روٹی کھانے میں، سونے میں، کپڑے پہننے میں، کپڑے اتارنے میں، کپڑوں کے رنگ میں، کپڑوں کے ڈیزائن میں، ہر چیز میں دین اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی معاملے میں دین اس کو آزاد نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمارے دین کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے سامنے آیا اور آ کے اعتراض کی شکل میں کہنے لگا کہ یار سنا ہے کہ تمہارا نبی ایسی گھٹیا گھٹیا باتیں تمہیں بتلاتا ہے کہ اگر استنجا کرنا ہو ڈھیلے سے، پتھر سے، مٹی سے تو اس کا یہ طریقہ ہے، مرد کے لیے یوں ہے، عورت کے لیے یوں ہے، سردیوں کا موسم ہو تو مرد یوں کرے، گرمیوں کا موسم ہو تو مرد یوں کرے۔ تو اس طرح کی گھٹیا گھٹیا باتیں سنا ہے، سمجھاتا ہے تم کہتے ہو اتنا بڑا نبی ہے، اتنی بڑی عظمت والا ہے، اتنی بڑی شان والا ہے، تو کیا بڑے لوگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ اس نے اپنے گمان میں اعتراض کی شکل میں کہا۔ تو صحابی رسول نے فرمایا جی ہاں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں، اور یہ باتیں تیرے گندے عقل میں نقص ہیں، حقیقت میں یہ کمال ہیں۔ کامل باپ ہے وہی جو اپنے بچے کی ہر بات میں تربیت کرے، چھوٹی بات سے لے کے بڑی بات تک ہر بات میں اپنے بچے کی تربیت کرے، یہ ماں باپ کا کمال ہے۔ تو ہمارا پیغمبر ہمارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہمیں ہر بات سمجھاتا ہے۔ یہی تو ہمارے دین کا کمال ہے، یہی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کمال ہے۔ تیرے دین دماغ کے اندر فطور اور نقص ہے کہ تو اس کمال کو عیب سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر جب ہر بات موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف جانے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی معاملے کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو دنیا کا کام ہے جی، اس میں دین کا کیا دخل۔ وہ جی بچے کی شادی کر رہے ہیں، کون سا ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تو ہم اپنی مرضی کر لیں۔ وہ جی بچی کی شادی ہو رہی ہے، کون سا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تو اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی موقع ہو ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، طریقے کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہے دین کے اندر ہے، دین سے خارج نہیں ہے۔ تو فرمایا فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے افترا علی اللہ، جو جھوٹ باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں ذمہ لگاتا ہے اللہ کے، باتیں خود بنائی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ۔ اس لیے ایسے علماء جو دین کی باتیں یوں اپنی من مانی گھڑتے جائیں اور لوگوں میں بتاتے جائیں تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ایسے مولویوں کی زبانیں کاٹی جائیں گی، جو اس طرح سے زبان چلاتے ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ دین کا مسئلہ نہ ہو، تو یہ اللہ پر بہتان ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کون بڑا ظالم ہے؟ اس شخص سے جو افترا کرتا ہے اللہ پر کاذباً جھوٹا، او کذب بالحق، یا تکذیب کی اس نے، جھوٹا بتلایا اس نے حق کو۔ حق سے مراد پورا دین ہے۔ دین کی کسی مسئلے میں بھی تکذیب اعتقادی ہو تب بھی وہ تو خالص کفر ہے، اور اگر تکذیب عملی ہو کہ زبان سے اندر سے مانتا تو ہے لیکن عمل اس کے مخالف کرتا ہے، تو یہ تکذیب عملی ہے۔ لما جاءہ، جب وہ حق اس کے پاس آ چکا،
اللہ فرماتے ہیں الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، یعنی پکی بات ہے کہ جہنم ہے، چاہے وہ بندہ کفر اعتقادی کر رہا ہے تو ابدی جہنمی ہے، اور اگر کفر عملی کر رہا ہے تو پھر رب کائنات کی مرضی معاف کر دے یا جہنم کی بٹھی سے تطہیر کرے، وہاں اس کی پاکی کی جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور یاد رکھو جو بندہ بھی دین کے کام میں، دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں تھوڑا یا زیادہ جتنی اپنی صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں اللہ نے اسے جو دیا ہے، مال ہے، جان ہے، وقت ہے، جو دیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جد و جہد، محنت، کوشش دین کی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے آخرت کے، دنیا کے اگلے سارے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، رب کائنات وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور علماء نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں کہ بندہ جتنا اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ ہمارے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس اور ہے کیا، اس سب کو دین پہ لگائیں، اسی سے ہم نے دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اسی سے ہم نے اپنی آخرت بھی کمانی ہے۔ کوئی زراعت کرتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ جی یہ زراعت تو میرا ذریعہ معاش ہے اور میں آخرت بنانے کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو میری آخرت بنے گی۔ زراعت والا زراعت کرے اس طریقے سے کہ اسی سے دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے، اسی سے اس کی آخرت بھی بنے گی۔ دکاندار تجارت کر رہا ہے، وہ تجارت کرے ہی شریعت کے مطابق کہ اسی سے اس کی دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے اور اسی سے اس کی آخرت بھی بنے گی۔ غرض ہے کہ کوئی شعبہ آپ نے معاش کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، جب آپ اس کے اندر بھی شریعت کی روشنی میں اس کو کریں گے تو یہ آپ کی جہد ہے، یہ آپ کی کوشش ہے، یہ آپ کی محنت ہے جو آپ اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا والذین جاہدوا، وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں، لنہدینہم ضرور بالضرور رہنمائی فرماتے ہیں ہم ان کی، سبلنا اپنے راستوں کی، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے پھر راستے کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی چاہے وہ جہاد کفار کے ساتھ ہو، جہاد نفس کے ساتھ ہو، وہ جہاد انسان کا دین پر عمل کی محنت ہو، جس لحاظ سے بھی کوئی بندہ جد و جہد کوشش جہاد کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن کون ہے؟ حدیث جبرائیل کے اندر بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صراحتاً موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، انسانی شکل میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ یقین کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں مخلصین، موحدین، تو یہ مخلصین جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کسی وقت بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، جو اللہ کے مخلص ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔